السلام علیکم، خوش آمدید امیمہ سٹوری پلانٹ یوٹیوب چینل۔ حضرت یونس علیہ السلام، قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس نے توبہ کر لی، لہٰذا عذاب الہی ان سے دور کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر علاقہ چھوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے نجات کی التجا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذوالنون مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار کو قبول کیا اور آپ کو قید سے نجات دے دی۔ ارشاد ربانی ہے، اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے سو اس وقت قرعہ ڈالا گیا تو انہوں نے ذکر اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جب کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کا درخت اگایا اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقررہ تک فائدہ دیتے رہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، سو آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصہ میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام وطن چھوڑتے ہیں۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی، اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائیں بھی رانبتی تھیں، بچھڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ یہ بہت رقت امیز منظر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ڈال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا۔ یعنی گزشتہ اقوام میں کوئی ایسی بستی کیوں نہ پائی گئی
جو پوری کی پوری ایمان لے آتی۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسے ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یعنی وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کے اس ایمان سے انہیں آخرت میں فائدہ ہوگا یا نہیں، اور جس طرح دنیا کے عذاب سے چھوٹ گئے آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے یا نہیں۔ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ایمان سے انہیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب وہ ایمان لے آئے اور ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم نے انہیں ایک زمانہ تک فائدے دیے۔ اس دنیاوی فائدہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ اخروی عذاب سے نجات حاصل ہو۔ واللہ عالم۔ اس قوم کی تعداد 1,00,000 تو یقیناً تھی، اس سے کتنی زیادہ تھی، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کریں اور جس کے نام کا قرہ نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کریں۔ جب انہوں نے قرہ ڈالا تو قرہ میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس علیہ السلام کے زہد و تقویٰ سے واقف تھے۔ انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ قرہ ڈالا تو پھر آپ کا نام نکل آیا۔ آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کو منع کر دیا۔ انہوں نے تیسری بار قرہ ڈالا، تب بھی آپ کا نام نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت یہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے اور پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ جب قرہ میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی، وہ آپ کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا۔ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ سے پکار۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے لیے سجدہ میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ مقصود کلام یہ ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی۔ اس مقام پر آپ نے زبان حال سے اور زبان مقال سے فرمایا، جیسے اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر اور مصائب سے نجات دینے والا ہے۔ وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔
تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گمان کیا کہ اللہ آپ پر تنگی اور سختی نہیں کرے گا۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا۔ میں اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے 2 مچھلیوں کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا مراد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جب کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کہ اگر آپ وہاں اللہ کی تسبیح نہ کہتے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے توبہ نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے اور قیامت کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ہو کر نکلتے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرنے والے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور ذکر الہی کرنے والے نہ ہوتے تو نجات نہ پاتے۔ اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کا خیال رکھ، اسے یاد رکھ، اس کے احکام کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ اللہ کا خیال رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، راحت کے وقت اللہ کے ہاں معروف ہو۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے مچھلی کو وحی کی، اسے لے لو، لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور ہڈی نہ توڑنا۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندروں کا چکر لگایا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، پھر اپنا سر ہلایا تو محسوس کیا کہ وہ زندہ ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور جب مچھلی سمندر کی تہہ تک پہنچی تو یونس کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے دل میں کہا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے۔ مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل پہ لا ڈالا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس وقت بیمار تھے۔